إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. احباب گرامی قدر، ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ قرآن مجید اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ اول بھی توحید ہے اور آخر بھی توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو سمجھنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، یہ اصل اصول ہے، اور یہ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ وگرنہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں تو عمل بہت کیے ہوں گے، عملوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، عملوں کے انبار لے کر آئیں گے، لیکن قرآن مجید بتاتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال ہوا میں بھوسے کی مانند اڑا دیں گے اور ان کا بالکل کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ آئیں گے، ندامت و شرمساری کے باعث ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جہنم کی آگ انہیں مکمل طور پہ ڈھانپ لے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل نہیں کیے؟ نہیں، عاملۃ، عمل کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے عمل تھوڑے کیے؟ نہیں، ناصبۃ، عمل کر کر کے تھک گئے، پیشانیوں پہ محراب بنے ہوئے ہیں، نمازیں بھی خوب پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، زکاتیں بھی دیتے رہے، حج عمرے بھی کرتے رہے، صدقات خیرات بھی دیتے رہے، بڑے عمل کیے انہوں نے، عمل کر کر کے تھک گئے، لیکن تصلی نارا حامیہ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو ان آیات سے مقصود کسی پر فتوے بازی نہیں ہے، فتنہ فرقہ نہیں ہے، اور اللہ ہماری نیتوں کا حال بخوبی جانتا ہے، بلکہ اس گفتگو سے اصل مقصود ہمارا یہ ہے کہ علم حاصل کرنا اور اپنے آپ کو برے عقیدے سے اور فاسد افکار و نظریات سے بچانا، تاکہ ہم دنیا میں بھی نجات پا جائیں اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے
جو بات کرتے ہیں تو فتنے اور فرقے کی بات کرتے ہیں، مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ تو گفتگو کا محاصل یہی ہے، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کر بات سنیے گا، یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ اللہ کے قرآن سے ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان سے ہوگی۔ آپ بھی اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھیے، یہ مت سمجھیے گا کہ فلاں کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، فلاں کو رگڑا دیا جا رہا ہے، فلاں کو جناب یہ کیا جا رہا ہے، وہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ ہم اگر گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کفر کو سمجھیں اور اپنے آپ کو کفر سے بچائیں۔ ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نفاق کو سمجھیں اور اپنے آپ کو منافق بننے سے بچائیں۔ ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم فسق و فجور کو سمجھیں اور اپنے آپ کو فاسق فاجر بننے سے بچائیں۔ ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایمان کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں اور اس کے تقاضے پورے کریں، تاکہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات اور ہمارے دیگر اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائیں۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آئیے قرآن کریم کی آیات ہے جو آج تک ہمیں بتائی ہی نہیں گئی، ہمیں بیان نہیں کی جاتی، ادھر ادھر کے مسائل میں الجھایا جاتا ہے، حالانکہ جو ہمارا اصل مسئلہ ہے اللہ کی قسم وہ توحید کا مسئلہ ہے۔ جس دن امت مسلمہ توحید کو پہچانے گی اور توحید کے تقاضے پورے کرے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خوشخبری سنائی ہے کہ یمن کے دور دراز علاقے ہیرا سے تنہا اکیلی عورت چلے گی، لمبا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ حج کرے گی پرامن طریقے سے، پرامن ماحول میں، اور پھر وہ تنہا واپس چلی جائے گی، اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس قدر امن امان قائم ہو چکا ہوگا، اور امن و امان یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ نعمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، معنی جنہوں نے توحید کے تقاضے پورے کیے اور اپنی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لهم الامن، ان کے لیے امن ہے، وهم مهتدون، اور یہی ہدایت یافتہ۔ آیت کریمہ کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو قوم ایمان اور توحید کے تقاضے پورے نہیں کرے گی، اپنے آپ کو شرک اور بدعات اور خرافات سے نہیں بچائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے امن کی عظیم نعمت واپس لے لے گا اور انہیں گروہوں میں بانٹ دے گا اور وہاں پر بد امنی پھیل جائے گی۔ اس لیے ہمارا جو سب سے پہلا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم نے سنجیدگی کے ساتھ انشاءاللہ غور و فکر کرنا ہے، وہ ہے ایمان کا مسئلہ، وہ ہے توحید کا مسئلہ۔ باقی مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہے۔ جب ہم توحید کے مسئلے کو سمجھ کر اس کے تقاضے پورے کریں گے تو ہمارے جو باقی مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ان کو حل کر دے گا انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ وہ لوگ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتے ہیں جو لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جو لوگ یدعون پکارتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا ایسوں کو، لا یخلقون شیئا کہ جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون۔ پہلی بات یہ بیان کی کہ لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا علی اجمیری ہو یا کوئی ادھر کی
بنائی ہوئی سرکار ہو یا ادھر کی بنائی ہوئی سرکار ہو، ادھر کی شخصیت ہو یا ادھر کی شخصیت ہو، انبیاء کی بھی بات ہو رہی ہے، صلحاء کی بھی بات ہو رہی ہے، شہداء کی بھی بات ہو رہی ہے، صدیقین کی بھی بات ہو رہی ہے، اولیاء کی بھی بات ہو رہی ہے، قطب، قبلے، کعبے، سائیں، قلندر، اوتار، بزرگ، ان سب کی بات ہو رہی ہے۔ لا یخلقون شیئا، یہ سارے مل کر بھی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور یہ خود پیدا کیے گئے۔ یہ قرآن ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اموات، میت کی جمع ہے اموات، میت کی جمع ہے اموات، میت کی جمع ہے اموات، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اس بات کو سمجھ لو کہ صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے، دنیا میں آنے کا نام زندگی ہے، دنیا سے جانے کا نام موت ہے، لیکن موت کے بعد انسان ایک الگ جہان میں چلا جاتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس جہان کا دنیا کے جہان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شہید بھی تو زندہ ہے، لیکن وہ زندہ ہے عالم برزخ میں۔ یہ زندگی دنیاوی زندگی جیسی نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی دنیاوی زندگی جیسی ہو تو بتلائیے ہمارے پیارے نبی، تمام نبیوں کے امام اور سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب یہ شہید ہو جاتے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوہ کے ساتھ جب ان کی عدت مکمل ہو جاتی ہے تو نکاح کیا۔ شہید کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اگر شہید زندہ ہے اور دنیا کی زندگی جیسی اس کی زندگی ہے تو بتلائیے کہ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کی بیوہ کے ساتھ نکاح کیا تو کیوں کیا؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا پیغمبر اسلام کی تعلیمات اس کی اجازت دیتی ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر زندہ ہو وہ اس کے زندہ ہوتے ہوئے دوسرا شوہر کر لے؟ اللہ کی قسم یہ تو حرام ہے اسلام کے اندر، قرآن نے اس کو حرام کہا۔ شہید زندہ ہے لیکن زندہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ عالم برزخ میں ہے، اور عالم برزخ ایک مستقل جہان ہے جو کہ دنیا کے جہان سے بالکل الگ ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے کہا اموات غیر احیاء، یہاں پر پتھر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، شبہ پھیلایا جاتا ہے کہ یہ آیتیں وہ پڑھتے ہیں جو پتھروں کے بارے میں ہے، جو بتوں کے بارے میں ہے، جو مشرکین مکہ کے بارے میں ہے۔ اچھا چلو، اگر یہ آیتیں مشرکین مکہ کے بارے میں بھی ہیں تو میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، اللہ کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا۔ وہ کہتے تھے آسمان سے بارش برسانے والا اللہ، زمین سے کھیتی اگانے والا اللہ، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دینے والا اللہ، ہمیں سننے کے لیے کان دینے والا اللہ، زندہ سے مردہ نکالنے والا اللہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا اللہ، پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، یہ وہ مانتے تھے۔ ہاں، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ عمرہ بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کے منتظم تھے، خانہ کعبہ ان کے پاس تھا۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کا انتظام اور انسلام ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کی خدائی میں، اللہ کے نظام میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے افعال و تصرفات میں، اللہ رب العالمین کے اختیارات میں، کسی کو بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین کا پارٹنر، شریک، ساجی، ہم نوا اور ہم پلہ سمجھتا ہے اور ٹھہراتا ہے، اسے مشرک کہتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت کا دعویٰ ہے اللہ پر ایمان رکھنے کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مشرک ہے۔ اکثریت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی، وہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء،
صالحین، صدیقین، ان میں سے کسی کو بھی اللہ رب العالمین کی صفات میں اس کا شریک ٹھہرا دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی کوئی نہ کوئی اختیارات دیے ہیں۔ تو اللہ نے کہا دیکھو یہاں پر بت کی بات، پتھر کی بات نہیں ہو رہی، پتھر زندہ کب تھا کہ اسے مردہ کہا جائے؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی پڑھے لکھے سمجھدار آدمی نے، کسی یونیورسٹی کے پروفیسر نے، کسی کالج کے لیکچرار نے، کسی اسکول کے ٹیچر نے، وہ میل ہو یا فیمیل ہو، یا کسی بزرگ نے، یا کسی عالم نے، یا کسی مولوی نے، مفتی نے، فقیہ نے، محدث نے، مجتہد نے، صاحب عقل باشعور انسان نے کہا ہو یہ پتھر 50 سال پہلے زندہ تھا، اب 50 سال کے بعد اس کی موت ہو گئی، اب یہ مر گیا۔ پتھر زندہ کب ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ پہلے وہ زندہ تھا اب وہ مر گیا۔ یہ عقیدہ زندہ مخلوق کے بارے میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کس کی بات کر رہا ہے، کس کی بات سمجھا رہا ہے، اور کیا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بات انسانوں کی ہو رہی ہے، بات انسانوں کی ہو رہی ہے، بات اللہ کی مخلوق کی ہو رہی ہے، بات انبیاء کی ہو رہی ہے، بات صلحاء کی ہو رہی ہے، بات شہداء کی ہو رہی ہے، بات اولیاء کی ہو رہی ہے، بات لوگوں کے بنائے ہوئے کتب، قبلے، کعبے، سائیں، قلندر، اوتار کی ہو رہی ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ جب تک دنیا میں زندہ تھے، لیکن جب انہیں موت آ گئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنا عقیدہ بنا لو، تعویل نہیں کرنی، بریکٹ نہیں لگانے، ورنہ گمراہی لازم آئے گی۔ اموات غیر احیاء، ان کو موت آ چکی ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ وما يشعرون أيان يبعثون، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جائیے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جائیے۔ وما يشعرون أيان يبعثون، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ انہیں قبر سے اٹھایا کب جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پتھر اور بت لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، ہندو بھی اگر مورتی بناتا ہے تو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، کھلے دل سے، ٹھنڈے دل دماغ سے اس حقیقت کو قبول کر لو اور اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنا لو کہ یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر انبیاء، صلحاء، اتقیاء، شہداء، صدیقین، اولیاء کی بات ہو رہی ہے، جنہیں موت آئی تو غسل دیا گیا، جنہیں موت آئی تو کفن پہنایا گیا، جنہیں موت آئی تو قبر میں دفنا دیا گیا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وما يشعرون أيان يبعثون، انہیں تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ انہیں ان کی قبروں سے کھڑا کیا جائے گا تو کب کھڑا کیا جائے گا۔ اموات غیر احیاء، اپنے دل دماغ کی تختیوں پر لکھ کے لے جاؤ، یہ اللہ کا قرآن ہے، اپنے عقیدے اس کے مطابق بنا لو، اللہ کا واسطہ ہے۔ موت آنے سے پہلے موت کے وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ مت یہ دیکھو کہ اس طرف ایک ہے اس طرف 1,00,000 ہیں، تو کیا یہ 1,00,000 غلط ہے؟ کیا یہ 1,00,000 جہنم میں جائیں گے سارے؟ کیا یہ 1,00,000 گمراہ ہیں اور یہ اکیلا سچا ہے؟ یہی بات تو مکہ کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اکثریت، جمہوریت، عوام، پیپلز حق کو جانچنے کا معیار نہیں ہوتے، حق کو جانچنے کا معیار اللہ تبارک و تعالی کی وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے رسول کا سچا فرمان ہے۔ وما يشعرون أيان يبعثون، پھر کیا کہا؟ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون۔ تم سب کا معبود برحق ایک ہے، تم سب کا معبود برحق ایک ہے۔ من دون اللہ میں اللہ کے سوا یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ شہداء، یہ صالحین، یہ اتقیاء، یہ اللہ کے غیر نہیں ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے غیر نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ کے غیر کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ العظیم، اگر کبھی موقع ملے اور آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ٹائم کھلا ہو 5-6 گھنٹے کا، تو ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائیں کہ لکھنے والے تحریروں میں کیا کیا لکھ جاتے ہیں، تقریروں میں بیان کر جاتے ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن صحیح اسلامی عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو دے کر گئے. کوئی تعویل نہیں، کوئی تعویل نہیں. جو اللہ نے کہہ دیا مؤمن مسلم وہ ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے اسے مان لے. کہ من دون اللہ نہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے بتوں کی نہیں، یہاں پر بات اس کی ہو رہی ہے جو اللہ نہیں ہے، جو اللہ نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت میں اکمل ہیں، صورت میں اجمل ہیں، اسراء و معراج سے مشرف ہونے والے، جن کے کھٹکھٹانے پر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا. لیکن اس قدر رفیع المقام ہونے کے باوجود، اس قدر اعلیٰ شان ہونے کے باوجود، کیا کوئی مسلمان، کیا کوئی باشعور انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن وہ صوفیاء کے پھیلائے ہوئے عقیدے، وہ عقیدہ تصوف کے بانی مبانی، یہ عقیدے پھیلا گئے تحریروں میں، تقریروں میں، قوالیوں میں، کہ وہی جو مستوی عرش تھا احد ہو کر اتر پڑا مدینہ میں احمد بن کر. نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں کہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک میم کے. میم نکال دو تو احد احمد ہے، احمد احد ہے، کوئی فرق نہیں. اور یہ کہا جاتا ہے لاکھوں کے مجمع میں ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، جیڑا ہکلو دو آنکھے پکا کافر تے مشرک ہے. ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، جو ایک کو دو کہے وہ پکا کافر اور مشرک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جٹکی بات ہے، ٹو دا پوائنٹ، کوئی لگی لگتی بات نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا بات ہو رہی ہے جمیع مخلوقات کی. کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. کوئی بھی مسلمان مومن یہ نہیں کہہ سکتا. حالانکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بلند مقام اگر کسی کا ہے، سب سے بلند شان اگر کسی کی ہے، کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج پہلے آسمان پر گئے، پھر دوسرے پر گئے، پھر تیسرے پر گئے، پھر چوتھے پر گئے، پھر پانچویں پر گئے، پھر چھٹے پر گئے، پھر ساتویں پر گئے، پھر سدرۃ المنتہا پہ گئے، جہاں سے قدم آگے اٹھانے کی اجازت جبریل کو بھی نہیں ہے. اے پیارے محمد، اب آپ اکیلے تنے تنہا عالم ملکوت کے لیے، عالم بالا کی سیر کے لیے روانہ ہو گئے. کہاں تک گئے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ سب سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اور اس کے بعد نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آپ کے قدموں تلے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے 14 طبق یہ خاک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں اللہ کے پارٹنر ہیں، اللہ کے شریک ہیں، اللہ سے کسی کو کچھ لے کے دے سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں. قرآن کہتا ہے اعلان کر دیجئے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن مجید جس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قاری قرآن کو یہ تسلی دی، آنکھیں بند کر کے پڑھنا اس کتاب کو، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ پڑھنا اس قرآن کو، پورے شرح صدر کے ساتھ پڑھنا اس کتاب کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر ادنا سا بھی شک شبہ نہیں پایا جا سکتا. وہ قرآن یہ کہتا ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اللہ سے مانگو، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، دینے والا اللہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی یا رسول اللہ، عورت آئی تھی، اس نے اللہ کے نام پر مانگا، 2 کھجوریں میرے پاس تھی، ایک آپ کے لیے رکھی تھی، ایک اپنے لیے رکھی تھی. لیکن جب اس عورت نے اللہ کے نام پر سوال کیا، دونوں کھجوریں اس کو دے دی. اس نے ایک کھجور آدھی کر کے، آدھی ایک بچی کو دی، آدھی دوسری بچی کو دی. یا رسول اللہ،
بچیوں نے آدھی کھجوریں فوراً سے کھا لی اور کہا امی اور ماں نے اپنے حصے کی بھی لے دی. میں بھی ماں ہوں, میں بھی شادی شدہ ہوں, کاش کہ میرے گھر کے آنگن میں بھی بچے ہوتے جو خوشیاں بکھیرتے. میں بھی شادی شدہ ہوں, کاش کہ میری گود میں بھی بچے ہوتے جنہیں میں سینے کے ساتھ لگاتی, جنہیں میں ہونٹوں کے ساتھ لگا کر پیار کرتی, چومتی اور اپنی انگلیاں ان کے ہاتھوں میں, ان کے سر کے بالوں میں پھیرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً قرآن کی آیتیں پڑھی ہوں گی, للہ ملک السماوات والارض. اے عائشہ, اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمینوں کی. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ تو سن رہا ہے نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ ہم تیری باتیں کر رہے ہیں, اللہ ہم تیری توحید کو بیان کر رہے ہیں, اللہ ہم تیری کبریائی بیان کر رہے ہیں. اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کو جتنے بھی یہاں پر ہیں, نہ کہنے والا یہ سب سننے والے, ہمیں جہنم کی آگ پر حرام کر دے اور ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وہ یہب لمن یشاء الذکور, اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کر دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, جسے چاہتا ہے باز رکھتا ہے, نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے. اے عائشہ, یہ اختیارات اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہوں. قرآن کی آیات ہے, قل, اے نبی کہہ دیجئے, بیان کر دیجئے, اپنا عقیدہ لوگوں کو بتا دیجئے, انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, نہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں, نہ کسی قسم کے فائدے کا ہدایت کا اختیار رکھتا ہوں. اے میرے چاچا, میرے کان میں کہہ دو آہستہ سے, لا الہ الا اللہ. چاچا کہہ دو کان میں ایک مرتبہ, لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. چاچا میرے کان میں ہی کہہ دو یہ کلمہ, تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں, اللہ میرے چاچا نے آخری وقت لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا. اللہ تیرا وعدہ ہے جس کا اس دنیا سے جاتے ہوئے آخر کلام لا الہ الا اللہ ہو, اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. چاچا نے کہا, نہیں کہا. رو پڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں آیت کریمہ نازل فرما کر تسلی دی, انک لا تہدی من احببت. اے پیارے پیغمبر, آپ کا مقام, آپ کی شان بہت بلند ہے. ورفعنا لک ذکرک, آپ کی شان ہم نے بلند کی ہے. جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں, وہاں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بھی گونجتی ہیں. لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ سارے اختیارات, ہدایت کے معاملات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا, الہکم الہ واحد, تمہارا الہ, تمہارا معبود ایک ہے, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, اے لوگو, اے دنیا والو, ضرب مثل فاستمعوا له, تمہارے لیے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں, توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, ان کے نام کی دہائی دیتے ہو, ان کے نام کے نعرے لگاتے ہو. دیکھیں, فرق کیجئے. ایک وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ انسان کے اختیار میں دی ہے. اس میں تو حکم دیا گیا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کے کام آؤ, ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہو. قرآن مجید کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ. اللہ رب العالمین بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ مدد کرتا رہتا ہے بندے کی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ جائز ہے. ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں دوائی لینے کے لیے, چیک اپ کروانے کے لیے, جائز ہے.
لیکن ڈاکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھے ٹھیک کر دیجئے، آپ مجھے شفا دے دیجئے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اختیارات میں دی ہوئی ہیں، ہم ان میں ایک دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اختیارات میں دی نہیں۔ آپ کی امی آپ کے پاس ہے، آپ کی بیگم آپ کے پاس ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں امی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، بیگم بھوک لگی ہے، روٹی بنا دو، سالن گرم کر دو، آپ کہہ سکتے ہو، آپ مدد لے سکتے ہو کیونکہ بیگم آپ کے پاس ہے۔ لیکن اگر بیگم گئی ہوئی ہو اپنے مائکے، اپنے میکے گئی ہوئی ہو، تو کیا آپ گھر میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہو بیگم بھوک لگی ہوئی ہے ذرا روٹی بنا دینا، سالن گرم کر دینا؟ دنیا آپ کو عقل مند کہے گی یا پاگل اور بے وقوف اور احمق اور دیوانہ کہے گی؟ تو فرق کو سمجھیے، جو ہمارے پاس ہو اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اختیار میں دی ہے، اس میں مدد مانگ سکتے ہیں۔ جس طرح کے دو آدمی لڑ رہے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، ان میں سے ایک نے آپ سے مدد مانگی، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، یہ جائز ہے۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں، آپ وہاں سے گزرتے ہیں، ایک آپ کو کہتا ہے بھائی یہ خام خائی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے مارنے کو دوڑ رہا ہے، آؤ ہماری صلح کروا دو، ہمارا لڑائی جھگڑا اختلاف ختم کروا دو، یہ جائز ہے۔ لیکن جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اختیار میں دی نہیں، اور پھر وہ ہستی، وہ شخصیت جو دنیا میں آ کے فوت ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، دنیا سے انتقال کر گئی، دنیا سے پردہ کر گئی، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، جو مرضی الفاظ استعمال کر لیجئے، بات یہ ہے کہ اسے موت آ گئی ہے، اسے موت آ گئی ہے۔ دنیا میں آنے کا نام زندگی ہے، دنیا سے جانے کا نام موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے جمیع مخلوقات کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا ہے، اسے موت آ گئی ہے۔ تو جسے موت آ گئی، جو دنیا سے چلا گیا، اس کی قبر کے اوپر اگر کوئی مکھی بیٹھتی ہے تو وہ اپنی قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، مکھی نہیں اڑا سکتا، یہ تو فوت ہو گیا ہے۔ جب یہ زندہ تھا، کھانا کھا رہا ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، تم ان سے اولاد مانگتے ہو، تم ان سے پتر مانگتے ہو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ایک ایسی مخلوق ہے جو کھانا کھاتی ہے تو فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے، بایولوجی پڑھی ہے، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے، مکھی ایک ایسی مخلوق ہے کھانا کھاتے ہی فوراً ہضم کر لیتی ہے۔ فرمایا کہ مکھی سے اپنا کھانا واپس لے کے دکھاؤ۔ اتنے کمزور ہیں کہ ایک بال جو سفید ہو جائے اسے کہے کہ وہ بالا ہو جا کالا، بال کبھی بھی کالا نہیں ہوگا، وہ کہے گا چپ کر، میرے اوپر تیرا اختیار نہیں چلتا، میرے اوپر اللہ رب العالمین کا اختیار چلتا ہے۔ جو اپنے جسم کے اوپر اگے ہوئے بالوں میں سے ایک بال کو سیاہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پیشاب بند ہو جائے پیشاب نہیں کھول سکتا، دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے۔ کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں، عقلی نقلی تو ہے ہی، اللہ کا قرآن تو ہے، وہ سب سے پہلے ہے، پھر اس کے بعد عقلی مثالیں کتنی دی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مشرک کی عقل نہیں ہوتی، وہ عقل نیچے رکھ کر خود اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ باتیں عقل مندوں کے لیے ہیں، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہٹ دھرمی، ضد، عناد، فرقہ واریت، مذہبی منافرت، فرقہ پرستی چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ میرا کسی فتنے فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنا عقیدہ وہ بنانا چاہتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، میں اپنا عقیدہ وہ بنانا چاہتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے ہمیں دیا۔ لوگ عوام بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے نذرانے قبروں پہ، آستانوں پہ، خانقاہوں پہ، درباروں پہ، مزاروں پہ جا جا کے چڑھاتے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو سنیے ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ ایک قبر ہے،
وہاں سے جو بھی گزرنا چاہتا ہے، جس کو بھی راستہ چاہیے، جو وہاں پر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر راستہ چاہیے تو کوئی نہ کوئی چیز چڑھاوا چڑھاؤ گے تو پھر تمہیں راستہ ملے گا۔ یہ گزرنے والا شخص کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا چڑھاوا چڑھاؤں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اتنی ساری مکھیاں اڑ رہی ہیں، تم ایسا کرو کہ ایک مکھی پکڑ کے اس قبر والے کے نام چڑھاوا چڑھا دو، ہم تمہیں راستہ دے دیں گے۔ اب نظر بھی اللہ کے لیے ہے، نیاز بھی اللہ کے لیے ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، اور جو عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کسی اور کے لیے کرتا ہے تو وہ شرک ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو لوگ نہیں مانتے، میں نے قرآن مجید پڑھا، میں حیران رہ گیا کہ قرآن مجید بتاتا ہے قیامت کے دن جب ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دربار میں، اپنی بارگاہ میں، اپنی عدالت میں اپنے روبرو کھڑا کر کے ان سے بات کرے گا اور ان سے کہے گا کہ دنیا میں تم شرک کیا کرتے تھے، تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی کہہ دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ شرک کرنے والے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے بھی کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم تو قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ دیکھو اللہ سے کہہ رہے ہیں، وہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، لیکن وہ اسے نہیں چھوڑتے، وہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کیے بغیر مر گئے، کس کا نقصان ہے؟ آئیے اس نقصان سے بچ جائیں۔ موت کے وقت کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کی رحمت کے، قبر میں کوئی کام نہیں آنے والا سوائے اللہ کی رحمت کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کے اور اسلام کے مطابق توحید اور سنت کو پہچان کر اس کے تقاضے پورے کرنے کے، اور کوئی چیز کام نہیں ہے۔ یہ مال دولت جاہو جلال ٹھاٹ بات کر و فر دنیا کے عہدے منصب اللہ کی قسم سب کچھ یہیں پر ہی رہ جائیں گے۔ جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے وہ روئیں گے، اس وقت پچھتائیں گے، ہماری باتوں کو یاد کریں گے، لیکن اس وقت کا پچھتاوا انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن انسان خون کے آنسو روئے گا، اس گفتگو کو یاد کرے گا۔ جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی میں سے کرے، وہ تو خوش ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، الحمدللہ ہم نے اس عقیدے کو، اس دعوت کو قبول کر لیا۔ جو لوگ نہیں کرتے وہ اس دن کہیں گے تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہے دنیا میں ہم واضح گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کر دیا کرتے تھے۔ آج دنیا میں نہیں مانتے، بحث و مباحثہ ہے، جدال ہے، مناقشات ہے، فرقہ واریت ہے، فتنے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہاں پر بڑا پچھتائیں گے جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، جہنم کی بڑکتی ہوئی دیکھتی ہوئی آگ کو دیکھیں گے، تو پھر قسم اٹھا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم دنیا میں واضح گمراہی کے اندر تھے۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ قیامت کے دن ان کا کہنا ان کے کچھ کام آئے گا؟ راستہ چاہیے تو ایک مکھی پکڑو اور چڑھاوا چڑھا دو، اس نے مکھی چڑھاوا چڑھا دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں تو اسے راستہ مل گیا، لیکن اس نے شرک سے توبہ نہیں کی، توبہ کر لیتا اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دیتا، توبہ کیے بغیر مر گیا۔ دنیا میں تو راستہ مل گیا، لیکن جب مرا تو اللہ نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ مسئلہ غیرت کا مسئلہ ہے، توحید کا، ایمان کا مسئلہ، غیرت کا مسئلہ ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے زندہ رکھنے والا، ہماری کروٹیں تبدیل کرنے والا، ہمیں خوراک پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالی، ماں کے پیٹ سے 3 تنگ راستوں سے آسانیاں فرما کر صحیح سلامت دنیا میں لانے والا اللہ تبارک و تعالی، ماں کی چھاتی سے 2 سال تک تازہ اور خالص دودھ کی صورت میں خوراک کا انتظام کرنے والا اللہ تبارک و تعالی،
بچپن سے لڑکپن سے جوانی تک پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالی. لیکن جب اس کی عبادت کی باری آئے تو یہ انسان، یہ اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، اللہ کو پکارنے کی بجائے، اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے، اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھانے کی بجائے، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بجائے، یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں شرک کا ارتکاب شروع کر دیں تو یہ مسئلہ غیرت کا مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو توبہ کیے بغیر میرے پاس آ گیا اس کے لیے کوئی معافی نہیں. ہاں جو توبہ کر لے، اللہ اکبر، توبہ کر لے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کے سارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ یہ سارا زمین کا رقبہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اس کے گناہوں سے بھر جائے، لیکن ان گناہوں میں ایک گناہ نہ ہو جسے شرک کہتے ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دوں گا، معاف کر دوں گا. تھی نا وہ عورت جس نے کنویں میں اتر کر اپنے موزے میں پانی بھر کے منہ میں دبا کے کنویں سے باہر نکلی، ہاتھ بھی زخمی ہو گئے، کئی مرتبہ اس نے یہ عمل کیا، کتے کو پانی پلایا، توحید والی تھی، شرک نہیں کیا تھا اس نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی برکت سے اور توحید کی حالت میں یہ جو اس نے چھوٹی سی نیکی کی تھی، کتے کو اس نے پانی پلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیا. توحید کی برکت. دوسرا آیا راستہ چاہیے تو اس قبر والے کے نام کوئی نہ کوئی چیز چڑھاؤ گے تو راستہ ملے گا. راستہ بند ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، راستہ چاہیے، گزرنا چاہتے ہو، امن چاہیے، سلامتی چاہیے، یہ کام کرنا ہوگا، ہمیں کرنے دینا ہوگا، ورنہ ہم ملک میں بدامنی پھیلائیں گے. تمہیں نہیں پتا ہمارے کارکن، ہمارے رضاکار ملک کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ باتیں کرنے والے، یہ سوچ رکھنے والے. لیکن اس اللہ والے نے کیا کہا، اس مرد مجاہد نے کیا کہا، اس مرد قلندر نے کیا کہا، اس مرد مومن نے کیا کہا، اس مرد موحد نے کیا کہا، میں مر تو سکتا ہوں، گردن تو کٹوا سکتا ہوں، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا، نہ چڑھانے کی اجازت دے سکتا ہوں. انہوں نے تلوار نکالی، لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس کی گردن مار دی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر بعد میں گرا، اللہ نے اس کے پہلے ہی سارے گناہ معاف کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کروا دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ ہماری گفتگو کا مقصد فتنہ فرقہ نہیں ہے، یہ مت سمجھنا. میں نے پہلے کہا تھا گفتگو کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالے، اس کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، اس کے خلاف. ہم کسی کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے قرآن کی، اللہ کے رسول کے سچے فرمان کی. مسلمان وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لے. الحمدللہ ہمیں پہلے علم نہیں تھا، علم ہو گیا. انشاءاللہ ہم اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنائیں گے، اور جتنے بھی باطل عقائد ہیں، باطل عقیدے ہیں، باطل فرسودہ افکار و نظریات ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے تاکہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے. دنیا میں سوئی چبھ جاتی ہے تو اس کی درد برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ کون برداشت کر سکے گا؟ قبر کا عذاب کون برداشت کر سکے گا؟ ہمیں اپنی قبر کی فکر ہے، ہمیں اپنی موت کی فکر ہے، ہمیں اپنی قیامت کی فکر ہے، جہاں نہ ماں ساتھ ہوگی نہ باپ ساتھ ہوگا، جہاں پہ نہ بھائی ساتھ ہوں گے نہ بہنیں ساتھ ہوگی، جہاں پہ نہ بیوی ساتھ ہوگی نہ بچے ساتھ ہوں گے، جہاں پہ نہ رشتے دار ساتھ ہوں گے نہ کنبہ قبیلہ خاندان اور برادری ساتھ ہوگی، وہاں پہ اکیلے ہم ہوں گے اور ہمارا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے. اور قبر میں پہلا سوال یہی پوچھا جائے گا، بتاؤ مر رب کا پیدا تمہیں کس نے کیا؟ تمہارا رب کون ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ ہے نا. تو عقیدہ بنا لو ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. جو بھی مانگنا ہے اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم خاص تجھی سے مدد کے طلبگار ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مسیح ابن مریم میں اور مسیح الدجال میں کیا فرق ہے؟ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ لقب اس لیے ہے کہ مٹی سے پرندے کی مماثل چیز بنائی جاتی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا اور ہوا میں اڑنے لگتا اللہ کے حکم سے. اندھے کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے نابینا ٹھیک ہو جاتا، وہ دیکھنے لگتا، اور کوڑی بالکل صحت یاب ہو جاتا، شفا یاب ہو جاتا. مردے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا، جیسا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا. اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح، یہی لقب ہے مسیح الدجال کا. اب یہ لقب وہاں پر مسیح لقب ایک ہی ہے، وہی لقب اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوا، وہی لقب، اور وہی لقب استعمال ہوا کس کے لیے؟ دجال کے لیے، جو کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. تو یہاں پر جو لقب استعمال ہوا دجال کے لیے، تو یہاں پر مسیح سے مراد ہے ممسوح العین، اس کی ایک آنکھ ممسوح ہوگی، یعنی کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اندھا ہوگا، اس لیے اس کو مسیح الدجال کہا گیا ہے. اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافارا کافر. مومن مسلم اسے پہچان لیں گے اور اس کی خدائی کا انکار کر دیں گے. ایک مرتبہ قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، کہے گا اب تو مانتے ہو نا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. وہ کہے گا اب تو میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ تو دجال ہے، تیرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا، لہذا میں تجھ پر انکار کرتا ہوں. وہ دوسری مرتبہ پھر قتل نہیں کر سکے گا. بہت بڑا فتنہ ہوگا یہ. تو بہرحال یہ فرق ہے، لقب ایک ہی ہوتا ہے، وہی لقب اللہ کے پیغمبر کے لیے، اللہ کے نبی اور رسول کے لیے، اور وہی لقب ہے دجال کے لیے. لیکن یہاں پر معنی کچھ اور ہے اور یہاں پر مراد کچھ اور ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو فتنوں سے، شبہات سے محفوظ رکھے. دین بالکل واضح ہے میرے عزیزوں، میرے پیاروں. جس طرح کہ یہ سورج آفتاب نصف النہار ہے، دین اس طرح روشن ہے، اس کی راتیں بھی جس طرح کہ اس کے دن روشن ہیں. الحمدللہ ہر بات واضح ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ علماء ربانیین سے پوچھ لیا کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور مقبول عمل کی توفیق سے نوازے اور رزق حلال وافر بغیر حساب عطا فرمائے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. الہ العالمین ہم سب کو توحید و سنت کا پیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے کفریہ شرکی عقائد سے، باطل افکار و نظریات سے، جاہلانہ رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو زندہ رکھ تو اسلام پر اور ہمیں موت دے تو ایمان پر. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں احسن انداز سے ہماری تربیت فرمائی. اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مشکلات آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مشکلات آسان فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے مسائل حل فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار عطا فرما دے. یا اللہ جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی خصوصی امداد فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمارے دل کا سکون اور راحت بنا دے. ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں احسن انداز سے ہماری تربیت فرمائی. اے اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں اور آفات و بلیات سے محفوظ فرما. نیک صالح قیادت عطا فرما، ظالموں سے نجات عطا فرما. اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا.
पूरी दुनिया में परचम इस्लाम को बुलंद फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अदाअक अदाअद्दीन वजअल अल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिना मुतमइन्ना सखान वखान व साइर बिलादिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलात क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तरासुल मिल जाइए, बराबर हो जाइए, कदम से कदम मिला लीजिए। सफ़ों की दुरुस्ती नमाज का हिस्सा है, पूरा कदम मिलाएं, मिलकर खड़े हों, पीछे से एड़ियाँ मिलाएं, टखना टखने के बराबर आ जाए। दरमियान में अगर जगह खाली होगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वहाँ पे शैतान आ जाएगा जो कि नमाज में खलल डालेगा, और जो सबको मिलाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देगा। सही हदीस है। पूरा पाँव मिलाएं, मिलकर खड़े। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्अा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रि'ुक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिलयुस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في
جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر